أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 88 سے. جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں سے کہا کہ تم جا کر جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا میرے پاس بنیامین کو لے کر آنا. جب دوسری مرتبہ آئے تو بنیامین کو لے کر آئے بھائی، تو یوسف علیہ السلام بنیامین کو روک لیتے ہی. ہاں، دوسری مرتبہ بنیامین کو روک لیتے ہی. پھر تیسری مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ پورے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے. تیسری مرتبہ یہ کب؟ جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹے جاؤ، جا کر یوسف اور ان کے بھائی کی تلاش کرو. جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کی تلاشی لو. یعنی کہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ مصر میں جا کر دیکھو، وہاں یوسف اور ان کے بھائی ملتے ہی یا نہیں. تو تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوتے ہیں. وہ یہاں ذکر ہے تیسری مرتبہ. کیوں؟ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کی تلاش میں. دیکھیں، فلما، پس جب، دخلوا، داخل ہوتے ہیں، علیہ، یوسف علیہ السلام پر، یعنی کہ تیسری مرتبہ بھائی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. قالو، کہتے ہیں، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، اے عزیز مصر. کیونکہ اس وقت جو ہے نا پورے مصر پر کنٹرول کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا تھا. بادشاہ بھی یوسف علیہ السلام کو پوچھتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یعنی کہ یا ایھا العزیز، پورے بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر. ان کو معلوم نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام ہیں کر کے. تو بھائیوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا، ہم کو جو ہے نا بہت ساری تکلیف پہنچی ہوئی ہے. وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، وَأَهْلَنَا، ہمارے گھر والوں کو، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو، ضر، ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے. یعنی کہ بھائیوں نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، ہم کو بھی تکلیف پہنچی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے ابو جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے. اچھا، یہ ساتھ میں پیسہ بھی نہیں ہے. بھائیوں نے کہا کہ جو نا تکلیف ہم کو بھی ہے، ہمارے والد کو بھی ہے. وَجِئْنَا، اور ہم لائے ہیں. بھائیوں نے کہا کہ ہم لائے ہیں بِبِضَاعَةٍ، پیسہ. کتنا پیسہ؟ مزجات، یعنی کہ کم پیسہ ہے. پیسہ اتنا پیسہ نہیں ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے پاس غلہ تھا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ تھا، اناج، چاول وغیرہ تھا. جو پیسہ دیتے تھے ان کو پیسے کے حساب سے جو نا یوسف علیہ السلام جو نا غلہ دیتے تھے، اناج دیتے تھے، چاول دیتے تھے. لیکن اس وقت بھائیوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے پاس پیسہ بھی سیدھا نہیں، ہم کو بھی تکلیف ہے، ہمارے ابو یعقوب علیہ السلام کو بھی تکلیف ہے، لیکن ہمارے پاس بھی پیسہ ہے، مزجات، لیکن کم ہے، زیادہ پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں، لیکن ساتھ میں بھائیوں نے کہا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اے بادشاہ، اے یوسف علیہ السلام، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم کو پورا کا پورا جو ہے نا غلہ دیا کرو. فَأَوْفِ، پورا کرو، لنا، ہمارے، الکیل، یعنی کہ پورا کا پورا، پیسہ تو نہیں ہے لیکن جو نا پورا کا پورا جو نا ہم کو جو نا غلہ دو، پورا کا پورا اناج جو نا ہم کو دو. ہمارے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے لیکن ہم کو جو نا اناج چاہیے، چاول چاہیے، کیونکہ گھر میں سب بھوکے ہیں، بچے سب بھوکے ہیں، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. پھر اس کے بعد بھائیوں نے کہا کہ وہ تصدق علینا، اے بادشاہ، اے عزیز مصر، تم ہم پر صدقہ کرو، یعنی کہ کیونکہ زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی المتصدقین، بدلہ دیتا ہے صدقہ دینے والوں کا. یعنی کہ اگر آپ صدقہ دیں گے اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا. اللہ اس کا بدلہ آپ کو، کیونکہ صدقے کے کئی فائدے ہیں. ایک صدقے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک صدقے سے جو ہے نا ہمارے مال میں زیادتی ہوتی ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو صدقہ دیتا ہے تو اس کے مال میں زیادتی کرتے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا بھائی جو ہے نا یہ پورے بھائی بادشاہ کے پاس آتے ہیں، عزیز مصر بادشاہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھوکے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو تکلیف ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
ہم کو لیے صدقہ کرو، پیسہ بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اتنا عاجز ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھائی جو نا پورا ذکر کرتے ہیں ہمارے ابو کو ایسی تکلیف ہوئی ہے، یہ سب سن کر جو نا یوسف علیہ السلام رونے لگتے ہیں، یہ سب سن کر رونے لگتے ہیں کیونکہ وہ سب انہی کے بھائی ہیں، انہی کے والد ہیں۔ یہ سب سن کر یوسف علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کہا یوسف علیہ السلام نے، ابھی بھائیوں کو معلوم نہیں کہ یوسف علیہ السلام کر کے، کیوں معلوم نہیں ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی مفسرین نے کہا کہ جو نا یہ بھائی جو نا کنواں میں چھوڑے تھے، کنواں میں پھینک دیے تھے یوسف علیہ السلام کو، وہ بادشاہ کیسا بن سکتے ہیں؟ جبکہ لمبی عمر ہو چکی تھی، 40 سال ایسا ہو چکی تھی، وہ گیپ ہو چکا تھا 40 سال کا۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام یہ سب دیکھتے ہی بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں، والد بھی پریشان ہیں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم، کیا تم جانتے ہیں، ما فعلتم، جو تم نے کیا ہے، بیوسف، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، واخی، ان کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ یعنی کہ اس وقت جب یوسف علیہ السلام ان کے گھر کے ماحول دیکھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بولتے ہیں اپنے بھائیوں کو، ابھی بادشاہ کے حساب سے بھائیوں کو معلوم نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تم کو معلوم ہے؟ یہ بھائیوں کو شاک ہونے لگا، ان کو کیسا معلوم کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ؟ سڈن یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ اے بھائیو، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا معلوم تم کو؟ تو اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل کا مطلب یہاں نادان تھے، اس وقت مطلب جو نا چھوٹے تھے، اس وقت جو نا اتنا عقل نہیں تھا، جب تم نادان تھے۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا خود، اے بھائیوں، تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ، کیا تم کو معلوم نہیں؟ تو یہاں بھائیوں کو یہاں سے شک شروع ہوا کہ یوسف ہے کیا نہیں، کیونکہ ان کو پورا قصہ کیسا معلوم ہے۔ یہاں سے بھائیوں کو شک شروع ہوا یہ یوسف ہے کیا نہیں۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ تھے۔ قالو، تمام بھائیوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ تم یوسف ہیں کیا؟ یعنی کہ کیونکہ یوسف علیہ السلام تاج رکھ کر، کہ جب بادشاہ ہیں تاج پہن کر جو نا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کام کرنے والے کئی لوگ تھے۔ اس وقت جب بھائیوں کو ڈاؤٹ آیا کہ جو نا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو نا کیا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا معلوم نہیں، تب بھائیوں کو ڈاؤٹ آنے میں بھائیوں نے کہا، قالو، تمام بھائیوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یوسف، کیا تم ہی یوسف ہیں کیا؟ تم ہی یوسف ہیں کیا؟ قال، تمام لوگوں نے کہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور میرا بھائی ہے کون؟ بنیامین۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں اور میرا بھائی جو ہے نا بنیامین ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ جو نا یوسف علیہ السلام کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا بھائیوں نے کہ جو نا کچھ نشان تھے، جیسا کہ خاندانی نشان ہوتا ہے، جو یعقوب علیہ السلام کے جسم میں بھی تھا، یوسف علیہ السلام کے جسم میں بھی تھا، جس کے ذریعے سے لوگوں نے بھائیوں نے پہچان لیا کہ جو نا یہی یوسف علیہ السلام ہے۔ یعنی کہ تھوڑا شک، اب یہاں سے شک شروع ہوا بھائیوں کو، یہ ہمارے بھائی ہیں کہ نہیں، کہ یہ یوسف ہیں کہ نہیں۔ کہ تمام لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، دیکھیے اب بادشاہ بن چکے ہیں یوسف علیہ السلام، پہلا، یعنی کہ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، آپ یہ مت بولو کہ یہ میں نے کیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اب بولو کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، نہیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے مجھ پر جو نا احسان کیا ہے، قد، تحقیق، من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علینا، ہم پر۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہ فوری طور پر کہا کہ جو نا یہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ بادشاہت سب کچھ اللہ نے مجھے دی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہو، بے شک جو میں یتقی، جو تقوی اختیار کرے گا، جو یتقی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ تقوی کا ایک معنی معلوم ہے کہ
گناہوں سے بچ جانا، نیکی کا کام انجام دینا۔ ایک جو معنی ہے تقوی کا وہ یہ ہے کہ الرضا بالقلیل، جتنا ہمارے حق میں رزق ہے اس پر خوش ہو جانا ہے، اسے بولتے ہیں کہ تقوی۔ آپ کے حق میں جتنا رزق ہے اگر آپ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں آپ متقی لوگ ہیں۔ اللہ نے جتنا رزق دیا اس پہ خوش ہو جاتے ہیں آپ متقی۔ آپ یہ نہیں بولنا چاہیے کیوں اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا، کیوں اللہ نے مجھے ایسا رکھا، نہیں، جتنا آپ کو رزق ملا ہے اگر اس پر آپ خوش ہو جاتے ہیں تو آپ متقی۔ وہی اللہ نے کہا کہ انہ جو من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ یصبر، اور صبر کرتا ہے۔ دو چیز ہونا چاہیے، تقوی، تقوی کا ایک اور مطلب قرآن حدیث کے مطابق زندگی، دوسرا صبر۔ اگر دو چیز ہے فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ یعنی کہ جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، ایک نہ ایک دن اس کی زندگی میں کامیابی آئے گی۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ ان کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں تو یوسف علیہ السلام جو نا یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد بھائیوں نے کہا کہ قالو، بھائیوں نے کہا، پورے بھائی جب دیکھتے کہ معلوم ہوگا کہ یہی یوسف ہے، یہ مصر پورے ان کی بادشاہت ہے، مصر میں انہی کا کنٹرول ہے، تو قالو، پورے بھائیوں نے کہا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، لقد تحقیق آثرک اللہ، اللہ نے تجھ کو فضیلت دی ہے، علینا، ہم پر۔ بھائیوں نے کہا ہاں اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، یعنی کہ جیسا کہ مثال جو نا، جیسا کہ زید ہے اچھا پڑھتا ہے، میں بولتا کہ الحمدللہ زید اچھا پڑھتا ہے، یہ ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے ہم اس کو ماننا چاہیے۔ یہی بھائیوں نے یہی کہا کہ جو ہے نا اے یوسف علیہ السلام، لقد آثرک اللہ، اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے ہم پر، یعنی کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم خطا کار ہیں، وَإِن، بے شک، كُنَّا، ہم، لَخَاطِئِينَ، خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ یعنی کہ یہاں جو چیز جو مفسرین نے کہا کہ الاعتراف بالخطا، غلطی ہو گئی انسان اس کے بعد اعتراف کرے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی کا اعتراف ہی انسان کو دنیا و آخرت میں بلند مقام دیتا ہے۔ بھائی جنہوں نے کنواں میں پھینک دیے تھے یوسف علیہ السلام کو، یہی بھائی کہتے ہیں کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ تو یہی غلطی کا اعتراف تھا، مفسرین نے کہا کہ اللہ نے ان کو انبیاء بنا دیا، اس کے بعد یہ بھائی انبیاء بن گئے۔ یہ پورے بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینک دیا تھا اللہ نے ان کو انبیاء، نبی بنا دیا، کیوں؟ غلطی کا اعتراف، یہی اصل چیز ہے، غلطی ہونے کے بعد اس کا اعتراف کرنا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، درخت سے وہ کھا لیے تھے، پھر بعد میں کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم ظالم ہیں۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کیا، یعنی کہ یہی تو چیز ہے جو انسان کو جو نا دنیا و آخرت میں کامیابی دیتی ہے۔ آج ہمارے پاس کیا غلطی ہے لیکن غلطی کا اعتراف نہیں۔ کتنے لوگ آج ہم بتائیں گے جو نا غلطی کرتی ہیں لیکن ان کو احساس نہیں کہ غلطی ہے کر۔ یہ بھائی کتنے بڑے غلطی کرے، اپنے بھائی کو خود کنواں میں پھینک دیے، پھر بعد میں کہا کہ انا کننا لخاطئین، ہم سے غلطی ہو چکا ہے، ہم سے غلطی ہو چکا ہے، بس یہی غلطی، اس وجہ سے اس کے بعد بھائیوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ قال، اب یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم کو کچھ نہیں کروں گا، اب میں بھی تم کو جو ہے نا معاف کروں گا، لا تثریب، بدلہ نہیں لوں گا، علیکم، تم پر، اليوم، آج۔ جب بھائیوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر لو، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی تم کو بدلہ نہیں لوں گا، میں بھی تم کو معاف کر دوں۔ فوری یوسف علیہ السلام نے کہا، جب بھائیوں نے غلطیوں کا اعتراف کیا تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب، میں بدلہ نہیں لوں گا، میں بھی تم کو معاف کر دوں گا، علیکم، تم پر، اليوم، آج کا دن۔ یوسف علیہ السلام بھی معاف کر دیتے ہیں، کیوں؟ بھائیوں نے غلطیوں کا اعتراف کیا، سب سے پہلے غلطی کا اعتراف، اس کے بعد بھائیوں نے معاف کیا، تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یغفر اللہ لکم، اللہ نے بھی تم کو معاف کر دیا، یغفر اللہ، اللہ بھی تم کو معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ بھی میرے بھائی کی غلطیوں کو معاف کرے، کیوں؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے،
بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ وہی جو ہے نا جب بھائیوں نے غلطیوں کا اعتراف کیا, ہاں یوسف علیہ السلام ہم نے تم کو کنواں میں پھینک دیا, ہاں یہ ہماری غلطی ہے, تو پیچھے سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تم کو معاف کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اچھی طریقے سے جو نا ان کے بھائیوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے ہیں, ان کی نظر جا چکی ہے. تو اذهبوا بقمیصی ھذا, اذهبوا اس کو لے کر جاؤ. ایک قمیص دیتے ہیں یوسف علیہ السلام, کہتے ہیں کہ اذهبوا تم لے کر جاؤ بقمیصی میرے اس قمیص کو, بقمیصی ھذا, قمیص کا مطلب قمیص. یوسف علیہ السلام اپنا قمیص جو ہے نا اللہ کے حکم سے یہوذا کو دیتے ہیں. یہوذا جو سب سے بڑا بیٹے تھے, سب سے بڑے بیٹے یہوذا تھے, ان کو جو ہے نا یوسف علیہ السلام جو نا قمیص دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فَأَلْقُوهُ, اس قمیص کو ڈالو. کہاں؟ عَلَى وَجْهِ أَبِي, وجہ کا مطلب فیس, میرے ابو کے فیس پر جو نا یہ قمیص رکھو. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ قمیص کو میرے ابو کے فیس پر رکھو, کیا فائدہ ملے گا؟ یأتی بصیرا, ان کی نگاہیں آ جائے گی, ان کو اس کے بعد دیکھنے لگیں گے. اب جو نابینا ہی یعقوب علیہ السلام اگر اس کپڑے کو ان کے فیس پہ رکھیں گے تو دیکھنے لگیں گے, اس ان کی نگاہیں آ جائے گی, وہ اچھی طریقے سے دیکھنے لگیں گے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتی کہ وَأْتُونِي, تم لے آؤ, بِأَهْلِكُمْ, تمہارے خاندان والوں کو, اجمعین, پورے لوگوں. یعنی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتی ہیں کہ جاؤ تمہارے پورے خاندان کو لے کر آؤ, جو تمہارا پورا خاندان جو ہے نا سب کو لے کر آؤ. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بعد اس کے نواسے سب جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھے وہاں گھر میں. بھائی تو جو نا مصر میں تھے, لیکن ان کے گھر میں کون تھے؟ ان کے نواسے پڑ نواسے سب تھے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. تو وہی جو ہے نا آیت نمبر 93 میں یوسف علیہ السلام دو باتیں کہتی کہ اس قمیص کو میرے ابو کے فیس پہ لگاؤ, انشاءاللہ ان کو نظر آ جائے گی, اس کے بعد وہ دیکھنے لگیں گے. دوسرا, تمہارا جو خاندان ہے کنعان میں وہ تمام کو مصر لے کر آؤ. وَأْتُونِي, تم میرے پاس لے کر آؤ, بِأَهْلِكُمْ, تمہارے خاندان کو, اجمعین, پورے خاندان کو لے کر آؤ. اچھی بات. اب یہ پورے بھائی کپڑا لے کے نکلتے ہیں. دیکھیں اب یوسف علیہ السلام سے نکلے پورے بھائی. وَلَمَّا, پس جب فصلت, الگ ہو گئے, العیر, یہ قافلہ, یعنی کہ فصلت کا مطلب جیسا کہ مصر ہے, یہ پورا مصر ہے, یہ مصر کا بارڈر ہے, سمجھے مصر کا بارڈر ہے. اب یہ پورے بھائی جو ہے نا مصر کے بارڈر سے باہر ہوتی ہیں, اسے بولتی ہیں کہ فصلت العیر, عیر کا مطلب جماعت, فصلت الگ ہونا. یہ پورے بھائی جو ہے نا مصر سے الگ ہوتے ہیں, مصر سے الگ ہوتے ہیں. یہ پورا مصر ہے, مصر سے پورے بھائی جو ہے نا جماعت, عیر کا مطلب دیکھیں فصلت الگ ہونا, العیر جماعت, یہ پوری جماعت مصر سے الگ ہوتے ہیں. اچھا, مصر سے لے کر یعقوب علیہ السلام جہاں ہی وہاں تک جانے کے لیے 8 دن ہوتا ہے, 8 دن ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ایک معجزہ بتا دیا. جب یہ بھائی جب یہ پورے بھائی جو ہے نا مصر سے نکلتے ہیں, وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, جب یہ پورے بھائی مصر سے نکل گئے, ابھی مصر سے باہر گئے, میں کیوں بتا, یہ مصر کے باہر نکلے پورے بھائی, ابھی کنعان جانے کے لیے 8 دن ہونا چاہیے. لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیں قال ابوہم, جب یہ قافلہ, جب ان کے بیٹوں کا جو قافلہ مصر سے الگ ہوتا ہے, قال ابوہم, ان کے ابو کہتی, کون؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی, بے شک میں, لاجدو, میں پاتا ہوں, ریح یوسف, یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. یعنی کہ 8 دن دور جو ہے نا یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی یہ کپڑا لے کے جو ہے نا بھائی جو ہے نا مصر کے باہر نکلتے ہیں, وہاں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, کیونکہ نبی تھے یوسف علیہ السلام. نبیوں کو اللہ معجزہ دیتا ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزہ دیا تھا, چاند کو 2 ادا کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے. معجزہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا ہے, اس طرح اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو دے دیا. دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو نا مجھے خوشبو آ رہی ہے, مجھے خوشبو آ رہی ہے. کس کی؟ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں, کس کے سامنے بولتے ہیں؟ وہاں یعقوب علیہ السلام کے نواسے ہوتے ہیں,
نواسے پوتے وہیں پر ہوتے ہیں. ان کے سامنے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال ابوہم، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی لاجد، بے شک میں پاتا ہوں، ریح خوشبو، کس کا؟ یوسف کا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. لولا ان تفندون، تم یہ مجھے نہ کہو کہ تفندون کا مطلب یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا تم بولتے ہیں. ایسا کہ لوگ بولتے ہیں تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب تیرے تفندون کا مطلب بڑھاپے کی وجہ سے انسان کا عقل کمزور ہو جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ تفندون. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، لیکن تم مجھے یہ نہیں کہنا کہ جناب بڑھاپے کی وجہ سے میں ایسا بولتا ہوں. لولا ان تفندون، یعنی کیونکہ ان کے نواسے سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. 40 سال کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کا خوشبو آ رہی ہے، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. ساتھ میں یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا لولا ان تفندون، تم یہ نہیں کہنا کہ جناب یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اس واسطے جناب ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، بہکی باتیں کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ میں کوئی ایسے ویسی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی جب ان کے نواسے سب سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نواسے؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے، مفسرین نے کہا کہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے ان کے نواسوں کو. قالو، ان کے جو نواسے وہاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تاللہ، اللہ کی قسم. جب نواسے سنتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ تاللہ، اللہ کی قسم، انک، بے شک آپ، لفی ضلالک القدیم. یہاں ضلال کا معنی جو ہے نا، آپ پرانے ابھی جو ہے نا، یعنی کہ بولتے ہیں نا جو آپ ابھی پرانی محبت میں ہی. یوسف علیہ السلام جا کے 40 سال ہو چکا ہے، بعض مفسرین کے بقول 80 سال ہو چکا ہے، لیکن آپ ابھی بھی یوسف کی یاد کرتے ہیں. کیونکہ ابھی بھائی جو ہے نا مصر سے باہر نکلے، وہاں اللہ کے حکم سے جو ہے نا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی خوشبو سنتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی خوشبو سنتے ہیں. جب یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو سنتا ہوں، تو ان کے نواسے سب کہتے ہیں کہ آپ تو ابھی پرانی محبت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی وہی یوسف یاد کر کے پرانی محبت میں جو نا تم یہ کرتے ہیں. قالوا تاللہ، وہ کہتے ہیں لفی انک، بے شک آپ، کون؟ یعقوب علیہ السلام، لفی ضلالک، یعنی کہ محبت میں قدیم، یعنی کہ پرانی، ابھی تم یوسف سے محبت کرتے ہیں. ہاں، اس کے بعد یہاں سے اس کے بعد جو نا یوسف علیہ السلام کے پاس کپڑا لے کے آتی ہیں. انشاءاللہ وہ تفسیر جو نا کل ہوگی انشاءاللہ. یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، جب تیسری مرتبہ جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے تم جاؤ، جا کر یوسف کو تلاش کرو، جب تیسری مرتبہ پورے بھائی جو ہے نا مصر میں داخل ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے پاس اپنی کمزوری، اپنے والد کا پورا قصہ بتاتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام رونے لگتے ہیں، اور ساتھ میں بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کچھ ہم پر صدقہ کرو. تو اس وقت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے، بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا معلوم نہیں ہے؟ تب بھائیوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ کو کیسا معلوم یوسف کے بارے میں، یہ بادشاہ کو کیسا معلوم یوسف کے بارے میں. قالو، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میں ہی جو ہے نا یوسف ہوں. پورے بھائیوں نے کہا کہ قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اے بادشاہ کیا تم ہی یوسف ہیں؟ کیونکہ یوسف ایسا ہم تاج پہنے ہوئے تھے، بادشاہ تھے. تو بھائیوں نے کہا کہ کیا تم ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، میرا بھائی بنیامین ہے. تب چل کر پورے بھائیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام ہیں. پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، دیکھیں کوئی بھی نعمت ہم کو ملے، ہم یہ نہیں بولنا کہ جناب میں اپنی ٹیلنٹ سے، آپ اچھا پڑھتے ہیں یہ مت بولو کہ جناب اپنی ٹیلنٹ بہت اچھا ہے، میں اچھا ذہین ہوں. نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے ہر چیز میں. جیسا کہ وہاں ہم لوگ پڑھے تھے ذوالقرنین، جب وہ جو نا یاجوج ماجوج کا جو یہ بنتے ہیں ڈیم، بننے کے بعد کیا فرماتی ہیں، ھذا من فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں. یعنی کہ آپ دنیا میں کچھ بڑا سا بڑا کام بھی کرو، بولو کہ اللہ کا فضل ہے. وہی جو نا یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا. اس کے بعد پورے بھائیوں نے کہا کہ جو نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، لقد آثرک اللہ علینا. پورے بھائیوں نے کہا کہ یوسف، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے لیکن ہم گنہگار ہیں. لیکن یہ اصل چیز ہوتا ہے، گناہ کے بعد گناہوں کا اعتراف انسان کو بڑا مقام دیتا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں سے غلطی ہو گئی، جیسا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے،
پھر انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا, کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, الا میں ظالم ہوں. غلطی کا اعتراف. غلطی کے بعد اگر کوئی مسلمان غلطی کا اعتراف مان لیتا, ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, پورے عاجزی کے ساتھ, وہی پورے بھائیوں نے کہا کہ انا کننا لخاطئین, اے یوسف علیہ السلام ہم سے غلطی ہو چکی ہے. اسی کے بعد اللہ ان کو نبی بنا دیا. اس غلطی کے اعتراف کے بعد اللہ ان کو نبی بنا دیا. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم, میں بھی تم کو معاف کر دیتا ہوں, انشاءاللہ اللہ بھی تم کو معاف کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام یہ پورا واقعہ سنتے ہیں, ان کے بھائیوں کے منہ ان کے والد نابینا ہو چکے ہیں, تو یعقوب علیہ السلام کے لیے یوسف علیہ السلام ایک قمیض دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس قمیض کو اپنے میرے والد کے فیس میں رکھ دو, انشاءاللہ جو نا ان کی آنکھ آ جائے گی, ان کو نظر وہ دیکھنے لگیں گے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں پورے خاندان والوں کو, کنعان میں جو لوگ ہیں تمام کو میرے پاس لے کر آؤ. پھر یہ بھائی جو ہے نا فلما فصلت العیر, جب یہ بھائی مصر سے الگ ہوتے ہیں, مصر فصل کے الگ ہونا, العیر جدا, قافلہ, یہ پورے بھائیوں کا قافلہ جب مصر سے الگ ہوتا ہے, یعنی کہ وہاں سے مصر سے لے کر کنعان تک 8 دن کا فاصلہ تھا, چل کر جانے کے لیے 8 دن ہوتا تھا. ابھی قمیص لے کے مصر کے باہر نکلے, وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ قال ابوہم, یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مفسرین نے کہا کہ جو نا جب یہ بھائی مصر سے باہر نکلے ایک ہوا چلی, وہ ہوا جو نا یوسف علیہ السلام کی قمیص میں لگ کر سیدھا یعقوب علیہ السلام کے ناک میں آ کے پہنچی. یعقوب علیہ السلام اس کی خوشبو سننے لگے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اے نواسے تم یہ نہیں کہنا کہ جو نا میں بڑھاپے کی وجہ سے ایسی ویسی باتیں کر رہا ہوں. اس کے بعد ان کے نواسوں نے کہا کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, قالوا انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اے یعقوب علیہ السلام بے شک تم جو نا پرانی جو نا محبت میں ابھی پڑے ہوئے, یوسف کی محبت میں ابھی جو نا تم اسی کو یاد کر رہے ہو. اس کے بعد جو نا وہ قمیص لے کے ایک شخص آتے ہیں, انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں ہمارا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب